الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما وأثنى عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم کل جو ہم نے سعادت حاصل کی تھی وہ 2 دن سے معراج شریف یا اسرا کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں گزارش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات فرمایا تھا کہ میں اپنے بندے کو محمود صاحب تھوڑی آواز کھول دو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر اس کے بعد پھر آگے گئے جیسے آگے ساری باتیں جو عرض کر دی تھی. اور یہ واقعات جو ہیں جہاں وقوع پذیر ہونے تھے وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے اور جنت اور دوزخ اور سزا جنت بھی دکھائی گئی دوزخ بھی دکھائی گئی اور وہ سارے مشاہدے کرائے گئے اور وہ تمثیلیں جو سزا اور سزا کی تھی ایک شخص نکلا پھر اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے لوگوں کی مثال دی. اسی طرح سڑا ہوا گوشت کھانے والے اور تازہ گوشت کو چھوڑ کے وہ بھی تیزی کرنے والے. اس طرح کافی تمثیلیں ہیں کافی مثالیں کافی تمثیلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی اور لما تقولون ما لا تفعلون کے حکم پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں جو عمل نہیں کرتے کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. ان کے ہونٹ جو ہے کاٹے جاتے. اسی طرح وہ ایک مال جمع کرتا ہے پہلے اس کے پاس کافی مال بنتا تھا اور پھر وہ اور مال جمع کر رہا تھا تو اس کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا لیکن وہ جمع کرتا جا رہا تھا. پوچھا یہ کیا مال ہے اور میں اللہ کے جبریل علیہ السلام نے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے ہی بہت سا مال ہے لیکن اتنے خسیس اور رسیس ہیں کہ لالچ اتنی ہے کہ پھر لوگوں کے حقوق سارے چھین کے اپنے پاس جمع کر لیے ہیں اور اب وہ حقوق موجود ہیں لیکن ادا نہیں کر سکے اور ان کے حق چھین کے ان کے اندر جمع کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح کی مثالیں جو بھی اللہ نے بتائی. جس طرح حضرت زید علیہ السلام کو جب بیابان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ ایک گدھا تھا بھرا ہوا. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کہا کیسے یہ بستی سیدھی ہوگی اور کیسے یہ زندہ ہوگی. تو آپ کا وہ گدھا جو تھا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کھانے کو اپنے درخت سے باندھا گدھے کو باندھ دیا پھر آپ سو گئے اور جب آپ اٹھے تو دیکھا تو گدھا بھرا پڑا تھا اور بالکل پنجر بنا ہوا تھا لیکن کھانا میں کافی. سورہ بقرہ میں کوئی تفصیلات ہم نے پڑھ لی تو بعد میں پھر اللہ نے دکھایا کہ یہ زندہ کیسے ہوتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا تو اللہ نے کہا تھا بلا تم نے کیا تو ایمان نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں میں ایک منانے قلب تھا. تو اللہ نے کہا 4 پرندے لیں اور پھر ان کو ذبح کریں ان کو خلط مل کریں اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دیں اور ان کی ہڈیاں پکواریں اور وہ آپ کے سامنے زندہ ہو کے آپ کے سامنے. تو اللہ جو ایمان ہے پیغمبروں کو وہ بالشہادہ دکھا شہادت کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر یہ شہادت دیتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر وہ معمور ہے جس کے اوپر ان کو معمور کیا جاتا ہے تعلیم کے اوپر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اس
لیے ایمان بالشہادہ، پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بالشہادہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے بھی زیادہ علوم جو ہے، جتنے فرشتے ہیں، اگر ہوا کا فرشتہ ہے تو اس کو ہوا کے علوم، اگر پہاڑوں کا فرشتہ ہے تو اس کو پہاڑوں کے علوم، اگر زمینوں کے کنٹرول کا فرشتہ ہے تو اس کو زمینوں کے کنٹرول، اسی طرح بارش برسانے والے لوگ جو ہیں فرشتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے پاس اللہ نے سارے علوم جمع کر دیے، اس لیے کہ پیغمبر اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان، عام انسان کی اللہ نے مثال کہ میں نے انسان کو بہت تکریم والا پیدا کیا، اور پیغمبر تو پھر ہماری تو وہاں مجال نہیں کہ ہم کوئی بات کر سکیں، تو یہ تو اللہ کے خاص پیغمبر کہ جن کے بارے میں بار بار پیغمبروں نے خواہش کی کہ کاش کیا ہم کی امت میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کل بھی۔ آج جو یہ جو آیات مبارکہ پڑھی گئی، یہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے بڑی کربناک ہے، اور ہمارا بھی اس سے ریلیشن، یہ ذرا غور طلب باتیں ہیں ساری، یہ ہمارا بھی ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور آپ اس کو بڑا غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معراج سے آئی ہیں، اور پھر وہ تان و تشنیع اور کفر کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارا اللہ کے پیغمبر اگر چاہتے چٹکی مارتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا جائے، وہی تو تباہ، لیکن اللہ کا پیغمبر اس کے اوپر، اس منصب کے اوپر فائز تھے، وہ اللہ کی صرف حلیم ہے، اللہ کی صرف حکیم ہے، اللہ نے آپ کو علم والا بھی بنایا تھا اور حکمت والا بھی، اس لیے آپ اگر جلدباز ہوتے تو بڑی طور پہ قائد کی بستیوں کو تباہ کرتے، پھر جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی عہد کی، پھر میدان بدر میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر جنگ خندق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جنگ حنین میں حوازن کے تیر کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے یہ جو پریکٹیکل کام ہے سارا اللہ نے کر کے دکھایا کہ تاکہ امت جو ہے وہ انحصار نہ کرے معجزوں کے اوپر، معجزوں کے اوپر انحصار نہ کرے کہ خود بخود ہی ہو جائے، دھوپ میں رکھ دے، جیسے کشمیری کہتے تھے کہ دھوپ میں تو رکھ دو، یہ خود گلوکوز کر دے، نہیں، بلکہ لیس الانسان الا ما سعى، جس کی انسان کوشش اور جستجو کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ اگر آپ اسلام کے لیے کوشش کریں گے، اسلامی نظام کے لیے، تو بھلے وہ 3000 سال یا 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ نہ ہو ایمان، نہ لوگ لائیں ایمان، لیکن آپ قیامت کے دن سبز جنت میں داخل ہوں گے، خوشحال جنت میں داخل ہوں گے، جس کو روزانہ جو سجایا جائے، اور اس میں فیہا عین جاریہ ہوں گے، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ ہوں گے ونوارق مصفوفہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ایسے تھوڑی دے دینی ہے، جان کمائیں اس کے لیے، رات کی تنہائی میں اٹھیں اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر غور کریں کہ کتنے گھنٹے کتنے منٹ اللہ کی نافرمانی میں اس نے گزارے ہیں، اور کتنے گھنٹے اور منٹ جو ہے اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے۔ بیلنس بنائیں، بیلنس شیٹ بنائیں، اگر تو آپ کا بیلنس 2-3 گھنٹے اللہ کی تابعداری کے اندر گزرتا ہے تو پھر بھی آپ بخشے جائیں، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، اللہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ تو معاف کرنے والا۔ تو یہ جو آیات مبارک ہیں وہ آتے ہیں نا موصل کا، کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو ابھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے، وہ یہ آیتیں سنا رہے ہیں، وہ آتے ہیں نا موصل کتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ کتاب سے مراد صرف تورات نہیں ہے بلکہ الکتاب ہے، کہ وہ ساری کتابیں جو مجموعہ وہ بنی اسرائیل کو بے شمار پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ اگر آپ تحریر پڑھنا شروع کریں تو ختم نہیں ہو سکتی ان کی تاریخ، لیکن جو جتنے بھی نقائص، جتنے بھی ان کے اندر کم ظرفیاں، جتنے بھی گناہ ان کے اندر یا جتنی نافرمانیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، وہ آج ساری مسلمانوں کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی ہے، ورنہ کبھی مسلمان ہوں اور وہ کافر کا زیر نگیوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے کہ ہم مغلوب ہیں۔ اگر ہم ایماندار ہوتے، ہمارا ایمان قوی ہوتا، ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی، تو ہم کبھی مغلوب نہ ہوتے بلکہ غالب ہوتے۔
اس لیے کہ ہم ایک لمحہ ایک منٹ اپنے مفاد کی بجائے کسی دین کی خاطر ہم سیکریفائی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مال و متاع لوٹا دیا اور تنہائی کے اندر جا جا کے روتے رہے، اور پھر جا کے آپ کو جب نبوت ملی تو پھر جو بچا کچا تھا وہ بھی اس راستے میں لگا دیا، اور کبھی نہیں دیکھا۔ بلکہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے واپس آئے تو آگے تھوڑی دیر آپ کے زلفوں میں تھوڑے گرد و غبار تھا، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے سر مبارک کو دھونا شروع کیا تو آنسو ٹپک پڑے۔ کہا فاطمہ کیوں روتی؟ کہا ابا جان سارا دن مشقت اور یہ گرد و غبار، کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ اسی وقت آواز آئی کہ ہند سے ایک قافلہ آیا ہے، ہند سے ایک قافلہ آیا ہے، اور وہ آپ نے کہا چھوڑو، اسی طرف اٹھ کے چلے صبح چلے جانا۔ کہا نہیں، اگر یہ قافلہ واپس چلے گیا تو کل کو یہ جا کے کلیم کرے کوئی اس میں مجھے تو کسی نے دعوت ہے، ہو سکتا ہے جتنے ہم بیٹھے ہیں اس قافلے کی اولاد ہی ہوں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی تو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو کیسے یہ پیغمبر تھا، سبحان اللہ، کیسا حریص حریص۔ تو یہ وہ روایتیں سنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو آپ سے پہلے یہ کتاب دی تھی جو ذریعہ ہدایت تھا، جو ان کے لیے ہدایت تھی۔ بنی اسرائیل یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا ہے فوری طور پہ، یہ سرسری نگاہ میں آدمی کچھ تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ سورت کا مدعا کچھ تھا، یہ دھیان کچھ ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ اصل مدعا یہی ہے کہ یہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کے عمل کے لیے بھی۔ تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی، تورات دی تھی، جو پہاڑ کے نیچے غلبہ کر کے پھر دی تھی۔ ساتھ ہی جب زلزلہ آ گیا تھا، جب وہ مکر گئے تھے، تو پھر جب تھوڑا سا جوڑا اللہ نے تو پھر کہا بس اس کو قوت سے پکڑو، اور پھر انہوں نے، اللہ نے موسیٰ نے اس کو دعا کی تھی، اللہ ہمارے چند نادانوں کی یہ سزا نہ دو۔ پھر وہ کتاب دی گئی، اور اس کی تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنا۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے بھروسہ کرتے ہیں، جس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، ایسا جیسے ہم اپنے مقدمات کے اندر وکیل کو کرتے ہیں، بوٹا لگا دیتے ہیں کہ یہ میرا وکیل ہے، میری طرف سے، یا عورت یا پھر شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو وہ کہتا وکیل وغیرہ کرتے شادی کے، وکیل کون ہے، گواہ کون ہے، تو اور لڑکی کی طرف سے وکیل کون ہے، کوئی وکیل ماموں بن جاتا ہے، چاچا بن جاتا ہے، اس کے بھروسے کے اوپر وہ ایسا کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے سوا، پہلی جو بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم کو کی تھی کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہ کر۔ لیکن انہوں نے جگہ جگہ بت رکھ لیے، بلکہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو راستے میں بستی آئی تو وہ ایک بول کو، ایک بیل کو پرستش کر رہے تھے، اور ان کی بیل پرستی بڑی مشہور تھی۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ جس طرح انہوں نے اپنے خدا بنایا ہمیں بھی وہ خدا بنا۔ وہ سامری نے، جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہ سونے کے زیور سارے ڈال کے اس نے بھی ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور وہ بیل کسی بات کا کہتا تھا، پھر اس کو توڑا گیا، پھر ڈالا گیا۔ وہی بات میں جب ہارون علیہ السلام کی داڑھی دی، کہا یا ہارون علیہ السلام کا میرے ماں جائے بھائی کہ میری داڑھی نہ پکڑ، مجھے قریب تھا کہ یہ مجھے ختم کر دیتے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ امت میں فساد پھیلے، اس لیے میں نے ان کا لحاظ کیا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان کی اولاد ہو۔ پھر اللہ یہ بھی تنبیہ کرتا ہے بنی اسرائیل کو، اور ہمیں بھی، یہ ہم بھی ادھر سے آئے ہیں سارے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا بھی تھا کشتی میں، یا بنیا یرکب، میرے بیٹے سوار ہو جائے، تو اس نے کہا یا سمنی الی الجبل، میں پناہ لے لوں گا جبل کے اوپر، پہاڑ کے اوپر۔ تو اللہ پیغمبر نے لا یا سمنی، آج کوئی پناہ نہیں دے سکتا، الا اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کبھی بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو کہا نوح ہے کون تھا؟
انہ کان عبدا شکورا، وہ تو بڑا ہی شکر گزار میرا غلام۔ وہ نوح علیہ السلام جب آپ نے کہا رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، کہ میں نے دن اور رات ان کو پکارا، لیلا و نہارا، صبح بھی رات بھی صبح بھی چائے بھی ان کو پکارا، لیکن رستقبارا ان کا استقبار بڑھتا گیا۔ اب اللہ کیا کر لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اب زمین کے اوپر ان کا کوئی گھر نہیں، اور جہاں آبادی ساری تھی اللہ تعالیٰ نے فنا و برباد کر دی۔ اور بیٹا ڈوب گیا سامنے، اور بیٹے نے آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا دوں، تو اللہ نے کہا وہ تیرے اہل میں نہیں، اہل وہ ہے جو تیرا کلمہ پڑھتا ہے، اور جو ہم کلمہ گو ہیں اصل میں ہم بھائی ہیں، اور جو ہمارا رشتہ دار ہے اور کلمہ گو نہیں ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ضرور ہوگا لیکن وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ہماری وراثت میں بھی حصہ دار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حمل ما دون کان عبدا شکورا، وہ جو کشتی میں سوار کیا تھا اور نوح شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر اب قدینا الی بنی اسرائیل، اب یہاں سے اصلی قصہ شروع ہوتا ہے۔ وقدینا الی بنی اسرائیل بالکتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا، تم دو مرتبہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ان کی کتابوں میں، اور یہ ساری تنبیہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اللہ نے کہا تم دو دفعہ زمین میں فساد بڑھاؤ گے، اور جب تم یہ ایسی بات کرو گے پھر ہم تمہارے مقابلے میں ایک زبردست انسانوں کو لائیں۔ تو جب پہلے انہوں نے فساد بڑھایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلا جب وعدہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسریا ایک قوم تھی جو یروشلم کے اوپر چڑھائی، اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو بالکل نیست و نابود کر دی، اور پھر وہ آگے بے شمار چیزیں ہمارے پاس قائم نہیں، اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو کم از کم ایک ہفتہ اسی کے اوپر لگے گا۔ کتنے گناہ ان کے اندر کثیر سے ہو گئے کہ بچنا ان کا مشکل ہو گیا۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تھی نا جب اس نے کہا تھا فذهب، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انت وربک، جا تیرا رب جائے اور تو جا کے جنگ کر، پھر ہم پھاڑکوں میں داخل ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آخری جب آپ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت تھا، یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہاتھ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بادشاہ نے پھانسی کا حکم دیا تو یہ قوم تھی جب آہو بکا کرنے لگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا فکرے جو ہے آخر پہ بڑے دردناک، اے یروشلم کی بیٹیوں، اے نبیوں کو قتل کرنا تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروتے لے لیتی ہے میں تمہیں جمع کر رہا ہوں، لیکن تم جمع نہیں۔ اب تم وقت آ گیا ہے کہ تم رو گے اور تم پہاڑوں کو کہو کہ ہمارے اوپر پتھر گرا دو تاکہ ہم چپ جائیں، اور عورتیں کہیں گی کاش کہ ہم نے بچے نہ جنے۔ اور پھر انہوں نے اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج جو ہے آپ کی عید کا دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے بعد جب آپ کو پھانسی کی طرف لے جایا جانا تھا تو انہوں نے کہا آج آپ کی عید کا دن ہے، میں دو آدمیوں کو پھانسی کی میں نے سزا دی، ایک عیسیٰ کو ایک مرابا ڈاکو کو، آپ دونوں میں سے جس کو چاہے آپ کی قوم میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو قوم بدبخت نے کیا کہا کہ مرابا کو چھوڑ دے، عیسیٰ کو پھانسی لگا دے۔ یہ وہ قوم تھی۔ تو اللہ نے فرمایا پہلا جب وقت آیا تو پھر ہم نے اس بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر وہ آدمی بھیجے جنہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا، قتل و غارت کی، تعلیم کی، ہر چیز جو ہے ان کو بلا، اور ہر گھر میں ہر گلی میں انہوں نے بت رکھ لیے اور بت پرستی شروع کر دی، اور وہ قربان گاہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور بتوں کے نام پہ پھر قربانی دینا شروع کر دی۔ باسنا علیکم عباد اللہ قولی بات شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پھر سچ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جس میں بنی اسرائیل غرق ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر دعائی۔ آمین۔ صدق اللہ
اللہ استغفر اللہ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ایک چیز دعا لے لیں اس میں تشریح میں انجیل کے بھی متی کے بھی اور دوسرے انبیاء کے بھی کافی نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جو صحیفے ہیں ان کے اندر بنی اسرائیل کو ترتیب وہ لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کو سنا دیا جائے. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ ہماری اس التجا کو پورا فرما دے کہ ہماری زندگی اتنی بڑھا دے کہ یا اللہ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ پر اس قرآن کے پڑھنے میں اللہ ہمیں برکت عطا فرما. اللہ جتنے ساتھی محبت سے جانتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما, آسودگی عطا فرما, ان کے رزق میں خوشحالی عطا فرما. اللہ ان کو ہر قسم کے غم سے آزاد فرما, ان کی اولادوں کو صالح بنا, آنے والے مصائب سے بچا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.